وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. میری آواز آ رہی ہے؟ سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر ہے، باب نمبر ہے 8 اور حدیث نمبر ہے 39. بس ہمارا انشاءاللہ ایک دو کلاسوں میں ہو سکتا ہے ایک کلاس اور ہمارا یہ کتاب الطہارہ ختم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ نماز کے مسائل شروع ہو جائیں گے. حیض کا بیان مختصر سی وضاحت کر دیتے ہیں. آواز سلو ہے؟ اب صحیح ہے؟ اچھا جی. حیض جو ہے کسی بھی لڑکی کی بلوغت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایام مخصوصہ کی ابتدا ہو جائے. یہ پانی ذرا منگوا دیجیے گا. ٹھیک ہے، جو لڑکا ہوتا ہے اس کی بلوغت کی 3 نشانیاں ہیں: 15 سال عمر کا ہونا، زیر ناف بال کا آ جانا، اور احتلام. اور جو لڑکی ہے اس کی نشانی ہے اس کے حیض کے خون کا شروع ہو جانا. اس میں کوئی عمر نہیں ہے، یہ 10 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 8 سال میں بھی ہو سکتا ہے، اور 7 سال میں بھی ہو سکتا ہے. بلوغت سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے، رخصتی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، رخصتی بلوغت کے بعد ہوگی. تو نشانی حیض ہے. حالت حیض میں، ایام مخصوصہ میں، ماہواری میں جو عورت ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، یہ حکماً نجس ہوتی ہے. اس کا وجود نجس نہیں ہے، اس کا ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا جسم نجس نہیں ہے، پاک ہے. لیکن حکماً یہ نجس ہے کیونکہ اس نے نہانا ہے. عورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس کا دین مرد کے مقابلے میں کم ہے. وہ اس طرح کہ اس نے مہینے کے ان 10 دنوں میں 8 دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، نماز معاف ہے. مرد کی زندگی میں جب تک سانس موجود ہے ایک نماز بھی معاف نہیں ہے. اور اس نے حالت نفاس میں 1.25 مہینہ نماز نہیں پڑھنی، معاف ہے. حالت حیض ہر مہینے کے اندر 8 دن 10 دن نماز معاف ہے، نہیں پڑھنی. یہ فرق ہے. اس لیے نبی الاسلام نے فرمایا تھا دین کے اعتبار سے اس زاویے سے یہ مرد کے مقابلے میں ناقص ہے، کم ہے. ورنہ اور بہت ساری خوبیاں ہیں اور بڑے فضائل ہیں. دینی معاملات پر عمل پیرا ہونا اور زاویوں سے مردوں سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس زاویے سے، اس خاص کنڈیشن میں. اچھا، یہ ایام میں جو حیض ہیں شریعت نے اس کی تعداد کو فکس نہیں کیا، یہ 10 دن ہے یا 5 دن ہے. ٹھیک ہے، عورت کی عادت پر ہے. شروع سے اس کو عادت معلوم ہوتی ہے کہ مجھے یہ 6 دن آتے ہیں، 7 دن آتے ہیں. جتنے دن اسے آتے ہیں وہ روٹین اپنی یاد کر لے. آخری دن اگر 7واں دن ہے، 8واں دن ہے، اس دن بھی اگر اسے پتا چل جائے کہ داغ لگتے ہیں
خون کے داغ لگتے ہیں, دبے لگتے ہیں خون کے, تو وہ دن بھی حیض کا شمار ہوگا, اور اس داغ اور دبے کے لگنے کے بعد پھر وہ نہائے گی, صفائی کرے گی, اور اس کے بعد پھر نماز کا سلسلہ شروع کرے گی. وہ اس کے بعد اگر اسے پانی آتا ہے, گدلا پانی, اس طرح مٹیالہ کلر کا پانی, زرد کلر کا پانی, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ حیض نہیں ہے. حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی, طلاق دینا غیر شرعی ہے. اگر دیتا ہے طلاق ہو جائے گی, لیکن وہ گناہگار ہوگا. حیض کے علاوہ خون آتا ہے عورت کو, ایک اور خون آتا ہے جس کو نفاس کہتے ہیں. یہ بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے 40 دن تک, زیادہ سے زیادہ 40 ہے, 20 دن بھی آ سکتا ہے, 25 دن بھی آتا ہے. ایک اور خون ہے جس کو کہتے ہیں استحاضہ. یہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ رحم, جہاں بچے کی بچہ جہاں ٹھہرتا ہے, اس کے اندر سے ایک نس آ رہی ہوتی ہے, اس نس سے جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں. اسی طرح اس کو نفاس کہتے ہیں. رحم کے پاس کچھ رگیں ہوتی ہیں, وہ پھٹ جانے کی وجہ سے خون جاری ہوتا ہے, اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں. یہ خون نجس نہیں ہوتا, یہ خون ناپاک نہیں ہوتا, اس لیے استحاضہ کے خون میں بھی عورت کو نماز پڑھنی ہے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی, ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے, اگر غسل کر سکتی ہے تو کر لے, ورنہ نیا وضو کر کے وہ پوری نماز پڑھے گی. اب ایک عورت ہے, اس کو حیض بھی آ رہا ہے, استحاضہ بھی آ رہا ہے, اب وہ کیا کرے گی جناب؟ ایسی صورت میں اپنی روٹین کو دیکھے کہ اس دن سے لے کر اس دن تک مجھے حیض آتا تھا, اس دن میں نماز چھوڑ دے. اس کے بعد اگر وہ اسے خون آ رہا ہے تو پھر وہ استحاضہ کا خون سمجھ کر نماز کو شروع کر دے گی. اگر اس کی روٹین اسے معلوم ہی نہیں ہے, کبھی 6 دن آتا ہے, کبھی 7 دن, کبھی پہلے ہفتے, کبھی دوسرے ہفتے, اس کے ہارمونز کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے ایام مخصوصہ ہم ماہواری جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں, 2 مہینے نہیں ہے, 3 مہینے نہیں ہے, اس کے بعد پھر آتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اور اگر اسے استحاضہ بھی ہے, دن تبدیل ہوتے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خون کو بغور دیکھنے کا حکم دیا ہے. فرق بتایا آپ نے, حیض کا جو خون ہوتا ہے بدبودار, بلیک شیڈ میں ہوتا ہے, گاڑا ہوتا ہے, کالا گاڑا اور بدبودار ہوتا ہے. اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے, پتلا ہوتا ہے, عام خون کی طرح ہوتا ہے, اس میں سمیل نہیں ہوتی. تو خون کو چیک کرنے کے بعد اگر وہ حیض والا ہے تو نماز چھوڑ دے, حیض والا نہیں ہے تو نماز جاری رکھے. اب پڑھتے ہیں حدیث. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کتاب الحیض اور صحیح مسلم کتاب الحیض میں موجود ہے. ان فاطمہ بنت ابی حبیش, فاطمہ بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نبی الاسلام سے سوال کیا. فقالت, اور کہا, انی استحاض, مجھے استحاضہ کا مرض لاحق ہے, میں مستحاضہ ہوں, مجھے استحاضہ کا مرض لاحق ہے, یعنی استحاضہ والی ہوں, استحاضہ کی مریضہ ہوں. فلا اطہر, میں پاک نہیں رہتی. انہوں نے سمجھا کہ استحاضہ کا خون بھی نجس ہے, لہذا کہا کہ میں استحاضہ والی ہوں اور میں پاک نہیں رہتی. افا ادعو الصلاۃ, کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ ادعو, میں چھوڑ دوں.
आफा आदाऊ, क्या मैं छोड़ दूं अस्सलाता, नमाज। क़ाल ला, आपने फरमाया नहीं नहीं। इन ज़ालिका दमो इरक़िन, ये एक रग का खून है, ये एक रग के फटने की वजह से खून है। एक हदीस में सरात में मौजूद है कि शैतान जो है औरत पर उसके इबादत के मामलात को खराब करने के लिए उस रग को मारता है और वो रग फट जाती है जिससे खून शुरू हो जाता है। बड़ा शरीर है ये, मर्द और औरत के मामलात को खराब करने की बड़ी कोशिश करता है ये, बड़ी कोशिश। जब सजदे में जाता है ना मर्द, औरत है ये मर्द, उसके पीछे उसके मखसूस हिस्से में चौंका मारता है, ये कुछ चीज मारता है और इंसान को ये महसूस होता है कि शायद मेरी हवा खारिज हो गई है। फिर वो शक की वजह से नमाज जारी करूं या तोड़ दूं, नमाज तोड़ देता है वो। फरमाया ये शैतान है, इसके वसाविस में ना आना। और औरत के साथ ये मामला करता है, उसकी रग पर मारकर उसको जो है फाड़ देता है और वो औरत जो है इस इस्तिहादा की मर्ज में लायक हो जाती है और परेशान हो जाती है। इसलिए शैतान से दोस्ती नहीं लगानी, तावुज़ पढ़ते रहना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अजान सुने, अजान का जवाब दें। शैतान की हवा खारिज हो जाती है इससे, शैतान को बड़ी तकलीफ होती है इससे, तो तकलीफ पहुंचाएं उसे, तावुज़ पढ़कर इस्तिग़फ़ार करके शैतान को तकलीफ पहुंचाएं। लेकिन हम में से अक्सर शैतान के गहरे दोस्त हैं, उसे हम तकलीफ देना नहीं चाहते। तो आपने फरमाया कि ये रग के फटने की वजह से खून आता है। वलाकिन, और लेकिन, दई अस्सलाता, दई सलाता, तू नमाज को छोड़ दे। दा का माना होता है छोड़ना, आपने फरमाया दई, छोड़ दे तू, अस्सलाता, नमाज को, कदर अल अय्याम, उन दिनों की जो कदर, उन दिनों के अंदाजे के मुताबिक, अल्लती कुंती तहीदी नफिया, जिसमें तू हैज वाली होती है। जिन दिनों में, यानी उन दिनों की मिकदार के हिसाब से जिनमें तुझे हैज आता है, इन अय्याम में तू हैज के इन दिनों में नमाज को छोड़ दे। सुम्मगतसिली वसल्ली, अब जब ये अय्याम मखसूसा चले जाए, मेंसेस खत्म हो जाए, माहवारी खत्म हो जाए, फिर क्या करना है? आपने फरमाया सुम्मगतसिली, फिर तू गुस्ल कर ले, वसल्ली, और तू नमाज पढ़, गुस्ल कर और नमाज पढ़। जितने दिन हैज आ रहा है, जितने दिन हैज आ रहा है, नमाज माफ, छोड़ दे। वफी रिवायत, एक रिवायत के अल्फाज है, आपने फरमाया वलैसत बिल हैज़ती, ये हैज नहीं है, जिसे तुम हैज समझ रही हो ये हैज नहीं है। फैदा अकबलतिल हैज़तु, जब हैज के अय्याम आ जाएं, फतरुकी अस्सलात फीहा, उन अय्याम में तू नमाज छोड़ दे। जब हैज के अय्याम आ जाएं तो उन अय्याम में तू नमाज को छोड़ दे। फैदा ज़हब कदरुहा, जब वो दिन चले जाएं, जब वो दिन चले जाएं, फगसिली अनकी दमा, अपने आप से खून को साफ कर, खून की सफाई करनी है। जहां जहां वो खून लगा है उस मखसूस एरिया में उस खून को साफ करना है। फिर उस जगह पर रुई के जरिए खुशबू लगानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू लगाने का हुक्म भी दिया है ताकि वो बू खत्म हो जाए, स्मेल, खुशबू लगानी है। उसके बाद फिर आपने नहाना है, नहाने का तज़किरा है। वसल्ली, उसके बाद फिर आप नमाज पढ़ लें। मुत्तफ़क़ुन अलैह।
تو یہ حدیث ہے، اس کے مفہوم کو بھی آپ نے سمجھا، کچھ تمہید میں نے آپ کو بتا دی تھی، اب مسائل لکھ لیں۔ پہلا مسئلہ، استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق ہے۔ استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق ہے۔ حیض کے دن مخصوص ہوتے ہیں، حیض کے دن مخصوص ہوتے ہیں، جبکہ استحاضہ ایک بیماری ہے۔ جس کے دن مخصوص نہیں۔ ایک مہینہ بھی آ سکتا ہے، ایک سال بھی آ سکتا ہے، 10 دن بھی آ سکتا ہے، ایک دن بھی آ سکتا ہے۔ بیماری ہے نا، تو بیماری جب جتنے دن چلے، جب تک علاج نہیں ہوتا۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ، استحاضہ کے خون میں نماز یا دیگر عبادات کو استحاضہ کے خون میں یا استحاضہ کی بیماری میں نماز اور دیگر عبادات کو سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ سارے کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ نمبر 3، حیض کے دنوں میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، حیض کے دنوں میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ نمبر 4، استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت، استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت اپنے حیض کے دنوں کا اپنے حیض کے دنوں کا حساب لگا کر نماز چھوڑ دیا کرے، حساب لگا کر نماز چھوڑ دیا کرے۔ دوبارہ، جو خاتون، جو عورت استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ اپنے حیض کے دنوں کا حساب لگا کر نماز چھوڑ دیا کرے۔ جب وہ حیض کے دن گزر جائیں، جب وہ حیض کے دن ختم ہو جائیں تو غسل کر کے نماز شروع کر دے۔
غسل کر کے نماز شروع کر دے. جی نمبر 5، حیض کا خون نجس اور پلید ہوتا ہے جس کا دھونا واجب ہے. حیض کا خون نجس اور پلید ہوتا ہے جس کا دھونا واجب ہے. نمبر 6، حیض کا خون گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے. گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے. جبکہ استحاضہ کا خون زردی مائل اور پتلا ہوتا ہے. یعنی اس کا کلر وہ ریڈ جو کلر ہوتا ہے وہی کلر ہوتا ہے اس کا، یا پھر اس میں زردی مائل ہوگا وہ. یعنی 3 فرق ہیں بنیادی طور پر. فرق، حیض کا خون گاڑھا جمع ہوا، جس طرح جمع ہوا ہوتا بلیک شیپ کا سیاہی مائل، اور تیسرا بدبودار ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں. نجس ہے نا، گاڑھا، سیاہی مائل یعنی بلیک شیپ کا، اور بدبودار. استحاضہ کا خون پتلا یعنی باریک اور بدبو نہیں ہوگی، اور سرخ ریڈ کلر کا یا زردی مائل ہوتا ہے وہ. یہ فرق. یعنی اگر کسی کو بیماری ہو نا استحاضہ کی، تو پھر ان 3 زاویوں سے جو بتایا گیا ہے، 3 نشانیوں کو دیکھ کر فرق کر سکتی ہے دونوں میں. حیض کا خون ہوگا تو نماز معاف ہے، استحاضہ کا ہوگا تو اس نے نماز پڑھنی ہے. اگلی حدیث، یہ حدیث بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ استحیضت 7 سنین، استحاضہ والی ہو گئی 7 سال تک. 7 سال تک انہیں استحاضہ کی بیماری لاحق رہی ام حبیبہ کو. ام حبیبہ اسلام کی کئی خواتین ہیں، کئی صحابیات ہیں. ایک نبی الاسلام کی زوجہ بھی ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے. فسالت رسول اللہ عن ذلک، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس بارے میں. فامرها، آپ نے انہیں حکم دیا، ان تغتسلا، کہ وہ غسل کر لیا کریں. آپ نے غسل کرنے کا حکم دیا. غسل کیسے کرنے کا حکم دیا؟ آپ نے کہا کہ 2 نمازوں کو جمع کر لو. حدیث میں صراحت موجود ہے. آپ نے فرمایا زور کو لیٹ کر دو، زور کو بالکل آخری وقت میں لے جاؤ، اور عصر کو جلدی پڑھو، یعنی عصر کو اول وقت میں. تو ایک غسل کرو، غسل کرنے کے بعد تم ظہر نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو عصر کا وقت شروع ہو جائے، عصر پڑھ لو. اس طرح مغرب کے وقت غسل کرو اور مغرب کی نماز کو لیٹ کر دو عشاء کے وقت تک. مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے. تو اس طرح مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لو
اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز فجر کے وقت میں 3 غسل کر کے. سب سے افضل طہارت استحاضہ عورت کی یہ ہے 3 غسل کر کے اس طرح جمع کر کے نماز پڑھ لے. وہ اگر کوئی بھی خاتون بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے استحاضہ والی صورت اب بھی موجود ہے. اور ایک شکل یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اگر کوئی نہا نہیں سکتا تو ہر نماز کے لیے نئے وضو لازمی ہے. نیا وضو، ٹھیک ہے، ہر نماز کے لیے نئے وضو کرنا لازمی ہے. فکان تغتسل لکل صلاۃ، یہ خود ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. یعنی ہر نماز کے لیے نیا غسل، یہ ان کی جو ہے اعلیٰ طہارت تھی، ہر نماز کے لیے نیا غسل کرنا. مگر نہ 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے جو واجبی ہے، ہر نماز کے لیے نئے وضو، ہر نماز کے لیے نئے وضو. اور جو اختیاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ مستحب 2 نمازوں کو جمع کر کے غسل کر لیں. اور اگر آپ کے اندر طاقت اور ہمت ہے اور آپ ہر نماز کے لیے نئے وضو اور نئے غسل کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے. مسائل لکھیں. پہلا مسئلہ، حیض کے دن گزرنے کے بعد غسل واجب ہے. حیض کے دن گزرنے کے بعد غسل کرنا واجب ہے. نمبر 2، استحاضہ والی خاتون کے لیے غسل واجب نہیں ہے. تیسرا مسئلہ، ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل اپنی مرضی سے کیا کرتی تھیں. نمبر 4، مستحاضہ والی عورت، استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے نئے وضو کرے گی. استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی. البتہ دو نمازوں کو جمع کر کے غسل کر کے پڑھنا پسندیدہ ہے. دو نمازوں کو
जमा करके गुस्ल के साथ पढ़ना पसंदीदा है। ठीक है जी। अगली हदीस, हदीस नंबर है 41। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कुन्तु अग़तसिलु, मैं गुस्ल किया करती थी, अना व रसूलुल्लाह सल्लम, मैं और रसूलुल्लाह सल्लम, मिन इनाइन वाहिदिन, एक ही बर्तन से, एक ही बर्तन पानी का भर के रख लेते, एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लम बैठे हुए होते और दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक साथ गुस्ल कर रहे होते। वहु किलाना जुनुबुन, आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हम दोनों जुम्बी होते, यानी हम दोनों पर गुस्ल वाजिब होता, हालत जनाबत में होते और एक टप से दोनों एक साथ गुस्ल कर रहे होते। फकाना यअमुरुनी, अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म देते, अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म देते। फ़अत्तज़िरु, मैं तहबंद बांध लेती, इजार, फ़अत्तज़िरु, मैं तहबंद बांध लेती, नाफ से नीचे, नाफ से नीचे उसको तहबंद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी में दो चादरें, ऊपर वाली जो चादर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसे रिदा कहते हैं, रिदा, और जो नीचे वाली चादर होती है उसको इजार कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाली चादर रिदा, नीचे वाली जिरा, इजार। तो अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म देते तो मैं इजार यानी तहबंद बांध लेती। फयुबाशिरुनी, आप मेरे साथ मुबाशरत करते। मुबाशरत से या मुराद जिस्म के साथ जिस्म मिलाना है, अपने साथ लिटा लेना, जिस्म के साथ जिस्म मिला लेना, इसको कहते हैं मुबाशरत। बीवी हालत हैज में है, अय्याम मखसूसा में है, तो उसे अपने साथ लिटाना, अपने साथ जिस्म के साथ जिस्म मिलाना, यह जायज है, यह गुनाह नहीं है। वाना हाइजुन, इस हाल में कि मैं हाइजा होती, हालत हैज में होती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ लिटा लिया करते। दो मसले हो गए। पहला मसला हदीस में यह बयान हुआ, एक साथ जुम्बी आदमी का गुस्ल करना। दूसरा मसला यह मालूम हुआ, हम लिखवाएंगे आपको, कि अल्लाह के रसूल मुझे तहबंद बांधने का कहते हैं कि मैं तहबंद बांध कर आपके साथ लेट जाया करती थी। तीसरी बात, वकाना युखरिजु रअसहु इलैया, अल्लाह के रसूल अपना सर मुबारक मेरी तरफ निकाला करते थे, अपना सर मुबारक निकाला करते थे मेरी तरफ। वह मुअतकिफुन, आप हालत एहतिकाफ में होते, यानी मस्जिद के अंदर एहतिकाफ की हालत में होते और मैं घर में होती, तो मस्जिद के अंदर से ही रसूलुल्लाह सल्लम खिड़की से अपने सर मुबारक को मेरी तरफ करते और फ़अग़सिलुहु, मैं आपके सर को धो दिया करती थी, वअना हाइज़ुन, इस हाल में कि मैं हाइजा होती, यानी आपकी खिदमत कर दिया करती। तो यह हदीस तीन अजीम उसूलों या मसाइल पर मुश्तमिल है। मसाइल तो और भी हैं। तो ये अल्लाह के रसूल का और आयशा सिद्दीका का
ایک انداز محبت بھی ہے. جنابت کی حالت ہے, ایک ساتھ غسل ہو رہا ہے تو جائز ہے, کر سکتے ہیں. بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا منع ہے حالت حیض میں, لیکن مباشرت اپنے ساتھ لیٹا لینا, جسم کے ساتھ جسم ملا لینا, یہ منع نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں, اس حالت میں اگر حیض آپ کے کپڑے پر لگ جاتا, جسم پر لگ جاتا, صرف اسی جگہ کو دھویا کرتے تھے آپ, غسل نہیں کرتے تھے, صرف اسی جگہ کو دھویا کرتے جہاں وہ حیض کا خون لگا ہوتا. پھر تیسری چیز ہے خدمت. حائضہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے, سر دھویا جا رہا ہے, کنگا کیا جا رہا ہے, جائز ہے. حالت اعتکاف میں شوہر اپنی بیوی سے خدمت لے سکتا ہے. مسائل لکھیں. پہلا مسئلہ, جنبی میاں بیوی کا ایک برتن میں نہانا جائز ہے. جنبی میاں بیوی کا ایک برتن سے نہانا جائز ہے. حیض کی حالت میں بیوی کو, دوسرا مسئلہ, حیض کی حالت میں بیوی کو اپنے ساتھ لٹانا جائز ہے, البتہ ہم بستری منع ہے. ہم بستری منع ہے, یعنی تعلقات قائم نہیں کر سکتے, بقیہ ٹھیک ہے. نمبر 3, ایک ساتھ لیٹتے وقت حائضہ بیوی کا تہبند باندھنا مستحب ہے, پسندیدہ ہے. مراد یہ کہ ٹراؤزر, تہبند, شلوار پہنی ہوئی ہو. اس سے ہم بستری کا جو امکان ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. نمبر 4, حائضہ عورت کا مسجد میں داخلہ منع ہے, ممنوع ہے. حائضہ عورت کا مسجد میں داخل ہونا منع ہے, ناجائز ہے, جو بھی لکھ لیں. اور 5واں مسئلہ ہے, حائضہ عورت کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا سکتی ہے, سوائے قرآن کے. نمبر 6,
हैज की हालत में बीवी अपने शोहर की खिदमत हैज की हालत में बीवी अपने शोहर की खिदमत करते हुए सर या जिस्म को धो सकती है। सर या जिस्म को धो सकती है। बाकी कुरान को अगर हाथ लगाना है ना तो वो मुसहफ को डायरेक्ट हाथ ना लगाए, बहुत मजबूरी है तो हाथ जो है वो कपड़ा बांध ले, ग्लव्स पहन ले, या फिर इससे बेहतर है कि वो मोबाइल वगैरह से, ऐप वगैरह से डाउनलोड करने के बाद, चूंकि वो मुसहफ का हुक्म नहीं है, मुसहफ का हुक्म नहीं है, तो वो देख सकती है, इसको पढ़ सकती है। अब देखें, बस हम यहां ब्रेक करते हैं, आपसे सवालात लेंगे, लेकिन वो सवाल जो सबक से मुताल्लिक हो, सबक से बहुत ज्यादा अहम हो, सिर्फ वही सवाल कीजिएगा। बहुत ज्यादा सवालात आते हैं तो मुझे पता नहीं चलता किसने क्या सवाल किया है, नतीजतन फिर वो जवाब भी नहीं दे पाता। अहम सवाल हो, एक सवाल का जवाब दे दूं फिर अगला सवाल आए। पहले कपड़े को, ऊपर जो कपड़ा होता है इसको रिदा कहते हैं, नीचे वाले को इजार कहते हैं। में मुसहफ को हाथ में पकड़ा जाता है, मुसहफ को हाथ में पकड़ा जाता है, तो मोबाइल में वो मुसहफ तो नहीं कहेगा, उसको मुसहफ कौन कहेगा? उसमें कुरान को तो टच नहीं किया जा रहा। अब सवालात मुझे नहीं पता चल रहा, इतने सवालात आ रहे हैं आपके, मैं किसका जवाब दूं? अब आप यहां, मैं रोक रहा हूं, पहले इन सवालात का जवाब दे दूं, उसके बाद फिर अगले सवाल लूंगा। इनका जवाब दे दूं पहले मैं। जी, सवाल किया था कि दो कपड़े कौन से, तो मैंने बता दिया, ऊपर के कपड़े को रिदा कहते हैं और नीचे वाले को इजार कहते हैं। आपने सवाल पूछा है मोबाइल वाला मुसहफ क्यों नहीं? मोबाइल वाला कोई भी इसको मुसहफ, मोबाइल को मुसहफ कहते हैं आप, उसमें आपके कुरान के अल्फाज पर आपका हाथ टच करता है? नहीं करता, तो लिहाजा वो मुसहफ के हुक्म में नहीं है। फिर आप इसको बाथरूम में लेकर जाते हैं, क्या मुसहफ को बाथरूम में ले जा सकते हैं? नहीं। क्या निकाह हो सकता है हैज के दौरान? जी निकाह हो सकता है, रुखसती जाहिर है वो बेमाना होगी, निकाह हो सकता है, कोई अर्ज नहीं। तलाक नहीं हो सकती, तलाक देना मना है हालत हैज में। खुशबू लगाना जरूरी है, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था, इसलिए कि वो बू खत्म हो जाती है। इल्ला ये कि आप ऐसा केमिकल, आप शैम्पू या ऐसा केमिकल इस्तेमाल करें जिससे वो बू खत्म हो जाए, तो वो मकसद पूरा हो जाएगा। हालत हैज में औरत तिलावत कर सकती है, बिल्कुल। सजदा, सजदा नहीं कर सकते। सजदा का अगर दुआ के तौर पर आप सजदे में चलेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बतौर दुआ के सजदे में चलेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुत्तफकुन अलैहि का मतलब होता है बुखारी मुस्लिम, ये इस्तिलाह है, बुखारी और मुस्लिम को मुत्तफकुन अलैहि कहा जाता है। अलैहि, अल्हम्दुलिल्लाह।
ہاں، حالت نفاس کا مطلب ہوتا ہے جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو جو 1.25 مہینہ ہوتا ہے نا، وہ حالت نفاس ہوتی ہے، اس میں عورت نماز تھوڑی پڑھتی ہے، نماز معاف ہے. لکوریا ہے تو اس میں ظاہر ہے واجب تو یہ ہے، جس طرح ہے استحاضہ میں ہر نماز کے لیے نئے وضو واجب ہے، اور اگر نہا کر عورت نماز پڑھتی ہے تو ظاہر ہے یہ مستحب ہے. لڑکے کی بلوغت کی 3 نشانیاں میں نے بتائی ہیں: 15 سال عمر، زیر ناف بال کا آ جانا، اور احتلام. اگر عورت تدریس کرتی ہے یا طالبہ ہے تو ظاہر ہے غلاف وغیرہ پہن لے. حیض کے بعد کسی نماز کی قضا نہیں ہے. حالت حیض میں جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کی قضا نہیں ہے. استفادہ کیا ہوتا ہے؟ استحادہ. استحادہ وہ خون ہے جو کسی عورت کو بیماری کی وجہ سے شروع ہوتا ہے، مینسس سے ہٹ کر یہ بیماری کی وجہ سے خون شروع ہوتا ہے، اس کو استحادہ کہتے ہیں. 40 دن زیادہ 40 کے بعد وہ بیماری ہوگی، پھر نہا کر 40 دن کے بعد نہا کر نماز شروع کر دینی ہے. اگر پھر بھی خون آ رہا ہے، کوئی بیماری ہے، 40 دن سے کم تو ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں. حالت حیض میں نماز منع ہے، ظاہر ہے منع ہے. آپ کو نہیں پتا؟ حالت نفاس میں نماز معاف ہے. سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. جی تلاوت، حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کا حکم، تلاوت کر سکتی ہے بالکل. ایون اگر مجبوری ہے تو وہ مصحف کو بھی ہاتھ لگا کر پڑھ سکتی ہے اگر مجبوری ہے. اور وہ ہاتھ جب لگائے گی تو اس میں کوئی گلوز پہن لے، کپڑا لے لے. موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس میں قرآن کریم کے الفاظ کو ٹچ نہیں کر رہے آپ، اسکرین ہے. ہاں، حالت یعنی استحادہ والی بیوی کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتی ہے سجدہ تلاوت. نکاح کر سکتے ہیں، بتا دیا ہے حالت حیض میں نکاح ہو سکتا ہے. یہ بتا دیا خوشبو لگانا ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے خوشبو، یہ کتابیں مجھے دی تھی، وہاں رکھی تھی میری کتابوں کے ساتھ. اچھا، وہاں رکھی ہوئی تھی شاید میری کتابوں کے اوپر. اچھا، خوشبو اگر بدبو اصل میں اسمیل ختم کرنا، بو اگر ختم ہو گئی ہے تو بس کیمیکل سے تو بات ختم ہوگی، پھر خوشبو لگانا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ دوسری جگہ چلا جائے، لازمی آپ نے ان کو ساتھ بٹھانا ہے، ظاہر ہے یہ مسائل اہم ہیں، بتانے تو ہیں. جی ہاں، بالکل لیا جا سکتا ہے، بالکل لیا جا سکتا ہے. یہ تو ہے، مطلب یہ کہ کور کرنا ہے آپ نے بس. اللہ اکبر، کتنی خواتین ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے حالت نفاس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کس نے کہا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ پاک ہے کیا؟ ناپاک ہے تو کیسے نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہ نماز معاف ہے. پڑھ سکتے ہیں بھی، پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں کی کتاب بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے. متفقن علیہ بتا دیا میں نے. 7 سال تک استحادہ کا خون آتا رہا. یہ ہے نا، قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس سے استدلال کرتے ہیں.
ورنہ بعض اہل علم نے تو یہ جائز قرار دیا ہے کہ مصحف کو بھی چھو سکتی ہے. ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا. آپ نے کہا تھا مصلی دو، مصلی دو، تو مصلی دیا گیا. تو آپ نے، عائشہ نے کہا تھا اللہ کے رسول میں مصلی کیسے دوں آپ کو، مجھے تو حیض ہے آیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا. اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مصحف کو چھو سکتی ہے. بہرحال مختلف ہی مسئلہ ہے یہ. جی اس کا ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس مینسس سے ہے. ظاہر ہے وہ اس کا تعلق جو ہے اس کے ساتھ تو نہیں ہے، نہ وہ نفاس ہے، نہ وہ حیض ہے، نہ وہ استحاضہ ہے. اس کا تعلق اور ہے، وہ آتا بھی وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے. بروج ہی کے نام سے. میرا نام عبید الرحمان. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، آپ کے الحمدللہ سارے مسائل جو ہیں بتا دیے گئے، اور مزید ہوں گے تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لے لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.